بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابن علی اپنی کینسر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ پہلے تو آپ لوگوں سے معذرت کہ بیچ میں وقفہ بہت زیادہ ہو گیا، اس کی وجہ میرے کوئی دفتری معمولات تھے جس کی وجہ سے میں ٹائم نہیں نکال سکا۔ اصل میں صبح ارلی جانا اور پھر رات کو لیٹ آنا اور پھر تھکاوٹ کی وجہ سے میں نہیں بنا سکا، تو اب انشاءاللہ یہ گلہ بھی دور کروں گا اور اپنی جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں ان کو میں جلد سے جلد اپلوڈ کروں۔ اور لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری جب بایوپسی کی رپورٹ آئی تھی شوکت خان اپنا شفا ہاسپٹل سے، وہ مجھے بذریعہ واٹس ایپ موصول ہوئی تھی۔ میں نے جب واٹس ایپ اوپن کیا اور اس میں جو مجھے ڈائگنوز ہوا تھا وہ میں نے پڑھا تو تھوڑا سا نہیں بلکہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اس میں کارسیروما کی ایک قسم ہے کینسر کی، وہ ڈائگنوز ہوئی تھی۔ تو میں اس وقت بڑا پریشان ہوا۔ اب یہاں سے اصل میں پریشانی میری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب ایک چیز ڈائگنوز ہو جاتی ہے پھر آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کس سے علاج کروانا ہے، کون سے اچھے ادارے سے علاج کروانا ہے۔ وہی میرا پرانا دوست ڈاکٹر یاسر میرے کام آیا، جس سے مجھے مشورہ دیا تھا کیرل جانے کا، جہاں میری بایوپسی ہوئی، وہاں سے پھر شفا سے پھر رزلٹ آیا۔ تو وہ رزلٹ میں لے کر اپنے دوست ڈاکٹر یاسر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر یاسر نے دیکھا اور فوراً ہی مجھے اس نے مشورہ دیا کہ علی صاحب آپ دیر نہ کریں اور جلد از جلد اس کو آپریٹ کرائیں، بلکہ ٹریٹ کرائیں۔ ٹریٹمنٹ کیا ہونا تو آپریشن ہی تھا۔ پھر اس نے اس کا مجھے پروسیجر بتایا کہ آپ کا آپریشن کیسے ہوگا، کہ پہلے تو جو آپ کا متاثرہ جگہ ہے، جو آپ کی زبان ہے، وہ وہاں سے اس کو کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد وہاں پہ اس کو دوبارہ پلاسٹک سرجری کے تھرو آپ کی زبان دوبارہ بنائی جائے گی، اور وہ پیس آپ کا کہاں سے لیا جائے گا، یا تو آپ کے اس بازو سے یہاں سے لیا جائے گا یا آپ کی تھائی سے لیا جائے گا وہ پیس، وہ پھر آپ کو وہاں پلاسٹک سرجری کے تھرو وہاں پہ آپ کا زبان بنائی جائے گی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اس قسم کی سرجری میں ٹائم بہت لگتا ہے، 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں، اور مجھے یہی بتایا گیا کہ آپ کی سرجری کم از کم بھی 5 سے 6 گھنٹے کی ہوگی۔ میں ویسے بھی جو جنرل انستھیزیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو فل باڈی کا انستھیزیا ہوتا ہے، میں اس سے تھوڑا سا گھبراتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، کیونکہ میرا لاسٹ ٹائم بھی ایک آپریشن ہو چکا ہے۔ یہ 1994 میں میرا لیفٹ بازو ٹوٹا تھا، جو یہاں سے ٹوٹا تھا، اور اس میں بھی پلیٹ ڈلی ہوئی ہے، اور یہ بھی میرا بڑا لمبا آپریشن تھا، جس کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو بہت میں نے کوئی گستاخیاں بھی کی سب کے ساتھ۔ تو یہ ایک میرا بیڈ ایکسپیرئنس تھا جنرل انستھیزیا کا، لیکن کیا کریں، اس کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ پھر ڈاکٹر یاسر نے مجھے مشورہ دیا کہ سب سے پہلے آپ اس کی ایم آر آئی کروائیں، اور ایم آر آئی میرے شہر یعنی کہ اٹک میں ایم آر آئی جو اچھی ایم آر آئی ہوتی ہے وہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کا جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ اویلیبل ہے، اور آپ وہاں سے ایم آر آئی کروائیں۔ وہاں پہ ٹیکنیشین سجاد صاحب ہوتے ہیں، ان سے میں نے بات کی، میں ان کے پاس گیا، ان سے اپوائنٹمنٹ لی۔ خیر میری ایم آر آئی ہوئی، وہ فرسٹ ٹائم ایک ایکسپیرئنس تھا میرے لیے ایم آر آئی کا، اور ایم آر آئی ایک پریشان کن تو نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن ایک مشکل ٹاسک ضرور ہے کہ آپ بالکل اسٹریٹ لیٹتے ہیں اور ایک بہت بڑے مشین میں آپ کو انسرٹ کر دیا جاتا ہے، اور آدھے گھنٹے تک آپ نے موومنٹ نہیں کرنی۔ اس کے بعد ایک انجیکشن انجیکٹ کیا جاتا ہے کہ جہاں سے آپ کا جو بھی حصہ ہے، جو کینسر والا حصہ ہے، وہ ذرا پرماننٹ ہو جائے گا۔ اچھا یہ ایم آر آئی کیوں ہوئی؟ ایم آر آئی میں یہ دیکھنا تھا کہ یہ جو کینسر ہے یہ کہاں کہاں تک پھیل چکا ہے، تاکہ اس کا کوئی سد باب کیا جائے۔
2 دن بعد مجھے رپورٹ ملی. ویسے تو جو ٹیکنیشین سجاد تھا اس نے کہا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ اس کا پھیلاؤ نہیں ہے، صرف آپ کے زبان اور آپ کے اس پورشن تک یہ آپ کا پھیلاؤ ہے. کیونکہ مجھے یہاں پہ اکثر پین میرے یہاں ہوا کرتا تھا، جو یہ بتاتا ہے کہ کینسر میرا یہاں زبان سے یہاں تک ہے. خیر وہ ڈاکٹر یاسر کو دکھایا. ڈاکٹر یاسر نے فوراً مجھے کہا کہ اس کی ٹریٹمنٹ کروائیں. میں دوبارہ اپنے پرانے ڈاکٹر جو کیوسا ریسرچ لیبارٹری میں تھے، ڈاکٹر لقمان صاحب، ان کے پاس گیا، بٹ وہ اویلیبل نہیں تھے. میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح میں نے MRI کی، لیکن وہ جو وہاں پہ اس وقت ڈاکٹرز تھے وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ تو سویلین ہے، CNE پیشنٹ ہے اور اس کا ہم کیا کریں گے. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ آپریٹ نہیں کر سکتے تو مجھے بتا دیں، میں کسی اور انسٹیٹیوشن میں چلا جاتا ہوں. خیر وہ تھوڑا سا وہ بھی گھبرائے، تھوڑا میں بھی پریشان ہو گیا. اب چونکہ یہ ایک بالکل نئی چیز اپیئر ہو گئی، بالکل ایک میرے لیے ایک قسم کا شاکنگ تھی کہ KRL میں اتنا ان کی مشینیں خراب تھیں. خیر میں نے وہیں چھوڑ دیا اس کو، ہاسپٹل چھوڑا، ہاسپٹل سے نکلا اور سیدھا میں گھر آیا. پریشان تو میں تھا، میرے گھر والے بھی پریشان، گھر والوں میں سے میری مسز کو پتا تھا اور مجھے پتا تھا. میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا اسی بات کا. پھر اگلی صبح جب میں آفس گیا تو میں نے وہاں اپنے جو میری مینجمنٹ تھی، سینئر میرے آفیسر تھے، میں نے ان سے بات کی. ان کو میں نے بتایا کہ سر میرے یہ پرابلم ہے تو انہوں نے بھی فوراً مجھے کہا کہ آپ ٹریٹمنٹ کروائیں، کوئی ڈیلے نہ کریں، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوئی تو آپ نے ہمیں بتانا ہے. خیر میں تھوڑا وہاں بھی سست ہو گیا. پھر میں سرچ کرتا رہا فیس بک پہ بھی اور نیٹ پہ بھی، تو وہاں مجھے ایک خاتون کا انٹرویو مجھے نظر آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ آپ سورہ رحمان سنا کریں. آپ دن میں 3 ٹائم سورہ رحمان سنیں، صبح دوپہر شام، اور سورہ رحمان کے بعد آپ آدھا گلاس پانی میں اللہ کا نام 3 دفعہ لیں، اس کو پھونک ماریں اور وہ پی لیا کریں، آپ کو افاقہ ہوگا. اب بندہ ویسے ہی پریشان، اس کو ویسے ہی کوئی سجائی نہ دے رہا ہو، میں نے کہاں جانا ہے، میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. صبح دوپہر شام میں سورہ رحمان سنتا اور اس میں افاقہ بھی ہوا. اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا نام ہے، اس میں مجھے افاقہ بھی ہوا اور میں تھوڑا سا اپنے آپ کو کمفرٹ لیول میں فیل کرنے لگا. چلیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر اس سے آگے بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا بہت زیادہ خیال کیجیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.